الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون۔ تمام قسم کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم کو اور آپ کو سبھی کو پیدا کیا، جو تنے تنہا عبادت کا مستحق ہے اور اس کا حقدار ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف اور صرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کی ہم عبادت کریں، اسی کی توحید کے گن گائیں جو ہمارا اور آپ کا سب کا زمین، آسمان، چاند ستاروں کا خالق ہے، آسمانوں سے ہمارے لیے بارش نازل کرتا ہے، زمین میں ہمارے لیے تمام قسم کی ضرورت کی چیزیں مہیا کرتا ہے، ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ ہماری زندگی میں ہمیں سہولتیں میسر کرتا ہے۔ آج کی اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے توحید کی اہمیت۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید اسماء و صفات، ایک ہے توحید الوہیت۔ یہ توحید کی 3 قسمیں ہیں۔ توحید کی تینوں قسموں پر ایک ساتھ ایمان لانا ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی بندہ ان تینوں میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرتا ہے یا کسی ایک توحید کے اندر اگر بندے کے اندر کمی پائی جاتی ہے تو وہ کبھی بھی مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ اللہ کو رب ماننا، یہ ماننا کہ زمین آسمان کو پیدا کرنے والا، آسمان سے بارش نازل کرنے والا، دنیا بنانے والا، اس میں تمام قسم کی چیزیں اگانے والا، انسان، جنات اور فرشتوں کا خالق، یہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسی بات کا اقرار کرنا یہ توحید ربوبیت ہے۔ مکہ کے کافر بھی توحید ربوبیت کا اقرار کیا کرتے تھے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے اپنے نبی سے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے میرے نبی اگر آپ ان کافروں سے سوال کریں کہ زمین کو اور آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو توحید ربوبیت وہ مانتے تھے لیکن اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، توحید الوہیت کے قائل نہیں تھے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کیا کرتے تھے۔ تو اگر آج بھی کوئی بندہ صرف توحید ربوبیت کا اقرار کرتا ہے تو اس کی توحید سچی نہیں مانی جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الواقعہ کے اندر اپنی توحید کی 4 دلیلیں دی ہیں۔
اللہ دلیل دے رہا ہے کہ میں ہی اکیلا رب ہوں، اور دلیل کے طور پہ اللہ رب العالمین نے 4 قسم کی باتیں کی ہیں۔ آئیے ذرا ایک طرف سے ہم ان دلیلوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ افرأیتم ما تمنون ام تخلقونہ ام نحن الخالقون، اے میرے بندو بھلا تم مجھے یہ بتاؤ، تم جو منی اپنی بیوی کے شرمگاہ میں ٹپکایا کرتے ہو، ام تخلقونہ کیا تم اس سے انسان بناتے ہو، ام نحن الخالقون یا اس سے انسان ہم بنایا کرتے ہیں۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ تم منی ٹپکا دیا کرتے ہو، اس کے آگے کے تمام مرحلے کو ہم کامیاب بنایا کرتے ہیں۔ یہ پہلی دلیل ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے والے صرف اور صرف ہم ہیں۔ انسان کھیتیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کھیتی کے بارے میں دوسری دلیل توحید کی دے رہا ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، اے میرے بندو بھلا یہ بتاؤ، تم جو کچھ زمین کے اندر بیج ڈالا کرتے ہو، جو اپنی کھیتیوں میں بویا کرتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، کیا تم اپنی کھیتیوں میں اناج اگایا کرتے ہو، کیا تم اس میں فصلیں پیدا کیا کرتے ہو، یا ہم اس میں فصلیں پیدا کرنے والے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے ان تمام چیزوں کی پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تیسری دلیل اللہ پانی کے بارے میں دے رہا ہے۔ افرأیتم ما تشربون، اے میرے بندو تم جو میٹھا پانی پیا کرتے ہو، تمہاری زندگی کا دار و مدار اسی پانی پہ ہے، اگر تمہارے پاس پانی نہ ہو تم زندہ نہیں بچ سکتے ہو۔ یہ جو تم پانی پیا کرتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْلِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اے میرے بندو یہ بتاؤ کیا اس پانی کو آسمان سے تم نازل کرتے ہو، أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ یا ہم اسے آسمان سے نازل کرنے والے ہیں؟ ہمارا جواب ہے کہ اللہ یہ سارے کام تو کرتا ہے۔ چوتھی دلیل اللہ دے رہا ہے، تم آگ جلاتے ہو، آگ سلگاتے ہو، اس کے بارے میں اللہ سوال کر رہا ہے۔ افرأیتم النار التی تورون، اے میرے بندو تم جو آگ جلایا اور سلگایا کرتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، اے میرے بندو یہ جو آگ تمہارے پاس نظر آیا کرتی ہے، یہ جن درختوں سے جلا کرتی ہے، تم جو لکڑیاں لا کے آگ جلایا کرتے ہو، اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا کیا تم اس کے درخت کو اگانے والے ہو، أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ یا اسے ہم ہی اگانے والے ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ صرف اللہ کی ذات ہے۔ انسان کا کام صرف یہ ہے کہ زمین میں بیج ڈال دیا کرتا ہے، انسان کا کام یہ ہے وہ لکڑیاں لایا کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ آیت نمبر 58 سے لے کر کے آگے کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں یہ دلیل دے کر رکھی ہے۔ جب اللہ ان تمام چیزوں کا کرنے والا ہے تو اللہ کا ہمارے اوپر حق کیا بنتا ہے؟ آئیے اس بات کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی سواری کے پیچھے موجود ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں سواری پہ۔ اللہ کے نبی نے ان کو مخاطب کیا، اے معاذ، انہوں نے کہا اللہ کے نبی میں حاضر ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے ایسے پکارا، اے معاذ بن جبل، انہوں نے کہا اللہ کے نبی لبیک میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا کہنا ہے؟ چوتھی مرتبہ اللہ کے نبی نے پکارا اور ایک سوال کرتے ہیں، بہت قیمتی سوال، کاش کہ اس سوال کو آج دنیا کے سارے مسلمان سمجھ پاتے ہیں۔ هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ، اے معاذ کیا تم یہ جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ یعنی بندوں کی کیا ذمہ داری بنتی ہے، اللہ کے بارے میں ان کا حق کیا بنتا ہے؟ جواب دے اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ کا یہ بڑا سمپل جواب ہوتا تھا، اے اللہ کے رسول آپ جانیں اور اللہ جانے، ہمیں نہیں معلوم اس کے بارے میں۔ اللہ کے نبی جواب دیتے ہیں، حق اللہ علی عبادہ ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اسی اللہ کی عبادت کیا کریں اور اس کی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ ان تمام چیزوں کا حقدار صرف اور صرف رب کائنات ہے۔ اب دوسرا سوال کرتے ہیں کہ اگر مان لو بندے نے یہ حق ادا کر دیا، صرف اللہ کی عبادت کرتا ہے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں بناتا ہے، تو اے معاذ کیا جانتے ہو کہ اللہ پر کیا حق بنتا ہے بندوں کے بارے میں، کہ اللہ بندوں کو کیا دے کیا نہ دے، کیا تم یہ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، حق العباد علی اللہ اللہ یعذبہم، اگر بندے ایسا کر لیتے ہیں، صرف رب کی عبادت کر لیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائے، تو پھر بندوں کی
کا حق یہ بنتا ہے اللہ کے اوپر کہ اللہ ان کو عذاب نہ دیا کرے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، لہٰذا پتہ چلا کہ ہماری زندگی میں توحید کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ توحید ربوبیت کی بات ہو گئی نا۔ ایک توحید ہے توحید اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفت پر ایمان لانا۔ اللہ کا جو نام ثابت ہے قرآن میں، حدیث میں، اور جو صفت اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، جس صفت کو نبی نے اللہ کے لیے ثابت کیا ہے اس کو ویسا ہی مان لینا یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے۔ بہت سارے لوگ اللہ رب العالمین کی کسی صفت میں تحریف کر لیتے ہیں۔ قرآن میں آیا ہے تبارک الذی بیدہ الملک، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے، ساری برکت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کے ہاتھ میں ہے ساری دنیا کی بادشاہت۔ تو یہاں لفظ ہاتھ کا جو ترجمہ، ید کا ترجمہ بہت سارے لوگ ہاتھ نہیں کرتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وہ اس لیے کہ ہاتھ ہم اللہ کے لیے نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں مانتے؟ اگر ہم ہاتھ مانیں گے تو یہ ماننا پڑے گا کہ اس کا ہاتھ کس کے طرح ہے، کیا ہماری اور آپ کے ہاتھ کی طرح ہے، بندوں کے ہاتھ کی طرح ہے؟ یہ مشابہت نہ لازم آئے، کہیں یہ نہ ماننا پڑے کہ کس کی طرح ہے، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ کو ہم مانیں گے ہی نہیں، اللہ کے ہاتھ ہی نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک چیز کو حل کرنے کے لیے کہ کس کی طرح ماننا پڑے گا، یہ کہنے کے لیے انہوں نے لفظ ہاتھ کا ہی انکار کر دیا اور اللہ کو اس صفت سے انہوں نے خالی کر دیا۔ کتنی بڑی یہ مجال ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے ہاتھ، اب یہ ہمیں جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ اس کا ہاتھ کیسا ہے؟ جیسا رب کی شان ہے، جیسا اللہ رب العالمین کی ذات ہے، جتنی عظیم وہ ہے اسی کے اعتبار سے اس کے تمام صفات ہیں، ویسے اس کے ہاتھ ہیں، ویسے اس کے چہرے ہیں، ویسے اس کے پیر ہیں۔ ہمیں یہ جاننے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ کیسے ہیں؟ لہٰذا جو صفت جیسی آئی ویسے مان لیا جائے۔ اور ایک بات کہوں، اسماء و صفات، اللہ کے نام اور اللہ کی صفت کے اوپر ایمان لانے میں ایک اہم بات آپ سنیں کہ اللہ کی جو بھی صفت ہے وہ اس صفت میں کامل ہے، مکمل ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت سی صفت ہے، اللہ سنتا ہے، بندے بھی سنتے ہیں، اللہ دیکھتا ہے، بندے بھی دیکھتے ہیں، یہ تمام صفات اللہ نے بندوں کو بھی دیا ہے، اللہ کو بھی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اللہ کی دیکھنے کی جو صفت ہے وہ کامل ہے، اس میں کوئی عیب نہیں۔ ہمارے اور آپ کے دیکھنے میں کمی ہے۔ کمی کیا ہے؟ دیوار کے پیچھے ہم کو نظر نہیں آتا ہے، دیوار کے پیچھے والے ہمیں نہیں دیکھ پا رہے، ہم ان کو نہیں دیکھ پا رہے، یہ ہمارے دیکھنے کی کمی ہے۔ ہم تھوڑی نزدیک والی چیز کو تو دیکھ سکتے ہیں، تھوڑی اور دور جائے دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے، اور بہت دور چلے جائے ہماری آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے۔ یہ ہمارے آنکھوں کی دیکھنے کی کمی ہے، یہ ہمارے دیکھنے کی صفت کی کمی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کی ذات کے بارے میں ہمارا بھروسہ یہ ہے اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رب کائنات ساتویں آسمان کے اوپر عرش پر بیٹھ کر کالے رات میں کالے پہاڑ کے اوپر اگر ایک چھوٹی سی چیونٹی چل رہی ہوتی ہے، اس کی نظر اس کے اوپر بھی ہوا کرتی ہے۔ اور رب کے کانوں کے بارے میں، رب کے کان کی سماعت کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اے اللہ، ہمارے کان کمزور ہیں، ہمیں اپنی آواز کو سنانے کے لیے مائک کی ضرورت پڑتی ہے، انہیں اپنے کان سے سہارا لینا پڑتا ہے مائک کی آواز کی، تب وہ سن سکتے ہیں، تب میں ان کو سنا سکتا ہوں۔ لیکن ہمارا اور آپ کا رب کے بارے میں عقیدہ یہ ہے کہ اے میرے پروردگار، کوئی بھی دنیا کے جانور جب چلا کرتے ہیں ان کے پیر کے چلنے کی آہٹ کو بھی تو سنا کرتا ہے۔ جب ایک بندہ خاموشی کے ساتھ سرگوشی کے انداز میں تجھے پکارا کرتا ہے تو اس کی آواز کو سنا کرتا ہے۔ یہ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارے رب کے بارے میں۔ اچھا، ایک اور بات بتاؤں، کچھ لوگ کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی طاقت کیوں نہیں دے دیا دیکھنے کی کہ ہم دیوار کے پیچھے کا بھی دیکھ سکیں؟ کبھی آرزو آئی دل میں؟ ہاں، سوچو اگر ایسا ہوتا کتنی بڑی مشکل ہوتی۔ آپ کو دیوار کے پیچھے کا نظر آنے لگے تو آپ کے گھر میں پرائیویٹ نام کی کوئی چیز نہیں بچے گی، آپ کے گھر کے لوگ ٹوائلٹ میں جائیں گے آپ کی نظروں کے سامنے ہوں گے۔ یہ آپ کی خوبی نہیں، یہ آپ کی کمی ہو جائے گی کہ آپ کی ماں بھی آپ کو ننگی نظر آئے گی، آپ کا باپ بھی آپ کو ننگا نظر آئے گا، آپ کے بیٹے اور بیٹیاں بھی آپ کو روزانہ ننگے نظر آئیں گے۔ یہ آپ کی خوبی نہیں، یہ آپ کی کمی ہو جاتی۔ اللہ نے اتنا ہی دیا ہے جتنا آپ کو ضرورت تھی۔ آپ سوچو یا اللہ اتنی طاقت کیوں نہیں دے دیا کہ ہم بہت دور کی چیزوں کو گھر میں بیٹھ کر کے سنا کرتے۔ جانتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا؟ آپ کو اگر بہت دور کی باتیں سنائی جانے لگیں تو آپ اپنے گھر میں کمرے میں موجود ہوں گے، کھڑکیاں بند کر لیں گے، سننے کی طاقت اتنی زیادہ ہے، پورے محلے میں کیا ہنگامہ ہو رہا ہے آپ سن رہے ہیں، آپ رات بھر سو نہیں پاتے، آپ کے کانوں میں خلجان مچ جاتا۔ اللہ کی قسم، جتنا آپ کو آپ کے رب نے سننے کی طاقت دی اتنا ہی ہونا چاہیے تھا، اس سے زیادہ ہوتی تو آپ کی خوبی نہیں، آپ کی پرابلم ہوتی۔ گھر والے سبھی سوتے، ایک بندہ بہت زیادہ سن رہا ہے،
بہت دور کی باتیں سن لیا کرتا ہے، آ کے حال میں چکر کاٹتا، کیا بتاؤں وہ فلاں محلے میں ہنگامہ ہو رہا ہے، جب سے میری کان میں جو ہے آواز آ رہی ہے میری نیند حرام ہو چکی ہے۔ یہ جو ہے اللہ رب العالمین کی خوبی ہے، اس کا کمال ہے کہ جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہی اس نے ہمیں ہر چیز دیا ہے، کوئی چیز اضافی ہو جائے ہمارے لیے کمی ہو جاتی۔ تیسری توحید کیا ہے؟ توحید ربوبیت ہے، توحید اسماء و صفات، ایک ہے توحید الوہیت، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر کوئی دوسرا کسی کو شریک کرتا ہے، اس کے بارے میں آئیے ذرا قرآن مجید کے الفاظ دیکھیں، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرما رہا ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو تم پکارا کرتے ہو، ما یملکون من قطمیر، اے میرے بندو تم ان لوگوں کو یہ سوچ کر کے پکارا کرتے ہو کہ وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں، وہ تمہیں روزی روٹی دے سکتے ہیں، وہ تمہیں اولاد دے سکتے ہیں۔ قرآن ہمیں یہ عقیدہ سکھا رہا ہے، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں، کھجور کے اوپر جو ہلکی سی چھلی ہے، وہ ہلکا سا جو چھلکا وہ سفید کلر کا ہوا کرتا ہے، وہ اس چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، اے میرے بندو اگر تم انہیں پکارو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے ہیں۔ اچھا بفرض محال اگر سن بھی لے، اللہ نے کہہ دیا نہیں سن سکتے، لیکن اللہ آگے کہہ رہا ہے وَلَوْ سَمِعُوا، اگر مان لو سن بھی لے تمہارے عقیدے کے مطابق، وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تو تمہاری پکار کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ نے ایسی پول کھولی ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے، وہ کہہ دیں گے اللہ ہم نے ان سے کب کہا تھا کہ یہ ہم کو پکارے، ہم تو مر گئے، ہم کو پتہ ہی نہیں تھا، یہ تو بعد میں ہم کو پکار رہے تھے، ہمیں کوئی علم نہیں۔ اور اللہ نے اسی مفہوم کو اور اسی مضمون کو، اسی ٹاپک کو سورہ یونس کے اندر بھی چھیڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم تو ہماری عبادت کرتے نہیں تھے، ان کننا عن عبادتکم لغافلون، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے، ہمیں کیا معلوم، ہم تو مرنے کے بعد قبر میں پڑے ہوئے تھے، ہم خود اپنی نیکیوں اور اپنی برائیوں کے کشمکش میں الجھے ہوئے تھے، ہمیں نہیں معلوم کہ تم ہماری عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ یہ دنیا کے سارے وہ لوگ گواہی دیں گے قیامت کے دن جن کی اللہ کے علاوہ لوگ عبادت کیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے صرف اللہ کی توحید کی جانب آ جاؤ۔ اور اگر کسی کا گمان ہے کہ وہ ہمیں ذرہ برابر کوئی نفع یا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، آئیے قرآن مجید کی ایک دوسری جگہ سے آیت لیتے ہیں، اللہ نے اور زیادہ ان کی حقیقت بیان کر دی ہے، ان کی اور کمزوری کو اللہ نے واضح کر دیا ہے۔ ان الذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر کے جن کو بھی تم پکارا کرتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ سارے کے سارے لوگ مل کر کے ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ اولاد دے سکتے ہیں، تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم کو روزی روٹی دیا کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ یہ بیان فرما رہا ہے لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اکیلا نہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، ایک مکھی کو پیدا کرنے کے لیے اگر سبھی دنیا کے لوگ جمع ہو جائیں، سارے معبود تمہارے جو باطل جن کو مانتے ہو، تمام پیر اور تمام مرشد تمہارے جمع ہو کر کے ایک مکھی بھی اگر پیدا کرنا چاہیں، لَن يَخْلُقُوا، نہیں پیدا کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا یہ تو بڑا مشکل کام تھا، اللہ اور کمزوری بیان فرما رہا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر مکین کے پاس سے کوئی چیز لے کر کے اڑ جائے، تھوڑی سی چیز ان کے پاس اگر رکھی ہوئی ہے اور اگر مکھی اس میں سے تھوڑا سا لے کر کے فرار ہو جائے، اللہ بیان فرماتا ہے اگر وہ مکین سے لے کر کے چلی جائے، مکھی کو پکڑ کر اسے چھیننے کے بھی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے زیادہ ان کی کمزوری اور کیا ہو سکتی ہے؟ مکھی پیدا کرنا تو دور ہے، اس سے چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے، انہی کا سامان لے کر کے بھاگ جائے۔ آگے اللہ کہتا ہے ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہے اور جس سے مانگا جا رہا ہے وہ اس سے زیادہ کمزور ہے۔ جب دونوں کمزور ہوں تو پھر بات نہیں بڑھ سکتی ہے، لہٰذا انسان کو صرف اور صرف اللہ کی توحید کی جانب آنا ہے۔ توحید کا فائدہ کیا ہوگا، یہ ایک سوال ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ آئیے سورۃ الانبیاء میں آیت نمبر 69 اٹھا کر دیکھ لیتے ہیں، کیا توحید اللہ نے بیان کی اور توحید کا فائدہ دیکھو۔
وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آگ سے کہہ دیا تھا کہ اے آگ تو ابراہیم کو نہیں جلانا۔ آگ اتنی زیادہ اکٹھا کی گئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے کہ کہا جاتا ہے کہ اس آگ سے پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا۔ آگ کے کنویں میں ان کو ڈال دیا گیا۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو پکارا، توحید انہوں نے وہاں پہ دکھائی۔ اگر اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ آگ کو بجھانے کا اور بھی طریقہ اختیار کر سکتا تھا، بارش نازل کر دیتا، آگ بجھ جاتی، فرشتوں کو بھیج دیتا، آگ بجھ جاتی، ہواؤں کو حکم دے دیتا، ایسی ہوائیں آتی کہ آگ کو بجھا دیتی، لیکن نہیں، اللہ نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ابراہیم نے مجھے پکارا ہے، میں آگ کو آج آرڈر کرتا ہوں۔ اللہ کہتا ہے وَقُلْنَا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، کونی، تو ہو جا، بردن و سلامن، تو ٹھنڈی ہو جانا اور سلامتی والی بن جانا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا زیادہ ٹھنڈی کہیں ہو جائے گی تو دقت نہ ہو جائے، میرے ابراہیم کو آگ کی وجہ سے کہیں ٹھنڈی ہونے سے ٹھنڈ نہ لگ جائے، سلامن، سلامتی والی بننا، زیادہ ٹھنڈ نہیں، زیادہ گرم نہیں، بالکل معتدل ہو جانا، میانہ تمہارا معاملہ ہونا چاہیے، ٹیمپریچر تمہارا بالکل لیول کا ہونا چاہیے، نہ ٹھنڈی لگنے پائے نہ آگ سے اس کو گرمی لگنے پائے۔ یہ اللہ کی توحید ہے۔ اللہ کو جب ابراہیم نے خود پکارا تو اللہ نے آگ کو خود سے آرڈر کیا۔ ایک اور جگہ سے فائدہ دیکھتے ہیں، یہی سورہ انبیاء ہی میں آیت نمبر 87 اور 88 نمبر کی آیت اٹھا کر دیکھیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی مرضی کے بغیر اپنی قوم سے وہ نکل کر جا رہے تھے، یہ ایک جرم تھا ایک طریقے سے ان کا، قرآن اندازی ہوئی، کشتی میں نام ان کا نکلا اور ان کو سمندر کے حوالے ڈال دیا گیا۔ انہوں نے اس ٹائم پہ دیکھو بڑے بڑے نبیوں کا حال یہ ہے، حضرت ابراہیم نے کس کو پکارا؟ اللہ کو پکارا۔ حضرت یونس مچھلی کے پیٹ میں جا چکے ہیں، اللہ کو پکارا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ کو پکارا۔ حضرت ابراہیم کو اولاد نہیں ہو رہی ہے، اللہ کو پکارا۔ ہمارے نبی کو جب کوئی حاجت آتی تھی، جب طائف کے لوگوں نے مارا تھا کافروں نے، آپ نے اللہ سے شکوہ اور شکایت کیا تھا۔ جنگ بدر میں آپ نے سجدے میں سر رکھ کر کے اللہ کو پکارا تھا۔ یہ تمام نبیوں کے واقعات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں نے صرف اللہ کو پکارا ہے، اور وہ بھی ڈائریکٹ پکارا ہے، بیچ میں کوئی واسطہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں۔ لیکن آج انسان کو پکارنے کے لیے وسیلے کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ وہ آیت دیکھیں، فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت، حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، فی الظلمات، انہوں نے تاریکیوں میں پکارا تھا۔ یہاں پہ تاریکیوں کا لفظ جو ہے جمع یعنی پلورل اللہ نے یوز کیا ہے، تاریکی کو سنگولر نہیں یوز کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ جانتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایک تاریکی میں نہیں تھے، وہ کئی تاریکی میں تھے۔ کتنی تاریکیاں تھیں؟ 3 قسم کی تاریکی۔ ایک تو رات کا اندھیرا ہے، رات کی تاریکی، دوسرے سمندر نے نگل لیا مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، اور تیسرا سمندر کے بالکل گہرائی میں جا چکے ہیں، وہاں پانی کے اندر کی گہرائی ہے۔ تین تاریکی میں پکارا۔ کیا پکارتے ہیں؟ اللہ الہ الا انت۔ ہمیں یہاں دعا مانگنے کا اللہ طریقہ بھی سکھا رہا ہے۔ یونس علیہ السلام سیدھا یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ مجھے نجات دے دے، مجھے جلدی سے بچا۔ آج ہماری حالت یہی ہے، ہمیں رب سے مانگنا بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مچھلی والے کی دعا کی طرح اگر اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اس دعا میں خصوصیت کیا ہے؟ آئیے ذرا دیکھتے ہیں۔ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، انہوں نے اللہ کو پکارا، اے میرے رب، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، سبحانک، تو پاک ہے، یہ جو مچھلی کے پیٹ میں آیا اس میں صرف اور صرف میری غلطی ہے، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں، تمام خطاوار کا لائق میں ہی ہوں، انی کنت من الظالمین، بے شک میں ظالم ہوں۔ جب انہوں نے ایسے انداز میں دعا کیا، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی پکار کو فوراً سن لیا۔ دیکھو اللہ کبھی کبھی جلدی دعائیں سنتا ہے، جیسے یونس علیہ السلام کی دعا کو جلدی سنا، جلدی نجات دے دیا۔ ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا، جلدی اللہ رب العالمین نے دعا کو قبول کر لیا۔ کبھی کبھی اللہ جلدی دعائیں قبول کرتا ہے، کبھی کبھی دیر سے بھی کرتا ہے، اس کے بہت ساری مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ طائف والوں کے لیے نبی کا دعا کرنا، 8 سال کے بعد تقریباً وہ ایمان لے کر کے آئے تھے، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان کو نجات دے دیا۔ اچھا، ان کو تو اللہ نے نجات دے دیا، لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اگر کوئی بھی مومن آگے آنے والے دور میں ہمیں ایسے ہی پکارے گا، اگر صرف ہماری توحید کا واسطہ دے کر کے اگر ہم کو پکارے گا تو ہم ایسے تمام مومنوں کو بھی نجات دے دیا کریں گے۔ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں گواہی دی ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ
اللہ کی توحید والے بن جائیں، ایک توحید ہماری گردن کٹ جائے لیکن کبھی ہمارے دل سے توحید نہ جانے پائے۔ میں دل کی بات کر رہا ہوں، مجبوراً کسی کو کہیں زبردستی کیا جائے، اور اگر آج کے اس دور میں، اتنے ہنگامے کے دور ہندوستان میں، اگر ایسے ٹائم پہ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں، اگر آپ مجبور کر دیے جا رہے ہیں تجھے یہ بولنا ہے، تو یہ نعرے لگا، یہ بول، اگر ایسے ٹائم پہ آپ نے اپنی زبان سے ان کے کہنے کے مطابق کوئی غلط جملہ بول دیا لیکن دل آپ کا اندر سے توحید سے بھرا ہوا ہے، دل میں آپ کے اندر ویسا کچھ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں آپ کی گرفت نہیں کرے گا۔ آپ یاد کریں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ کی کافر اتنا ٹارچر کر رہے ہیں، اتنی خطرناک ان کو سزا دے رہے تھے کہ برداشت سے باہر ہو گیا، جو بات وہ بلوانا چاہ رہے تھے ان کی زبان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل کی کہ اے میرے نبی، اس بندے کا دل ایمان پہ مطمئن تھا، دل سے یہ جو ہے کفر نہیں کر رہا ہے، زبان سے بولنے والوں کی ہم گرفت نہیں کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں دل میں وہ چیزیں آپ کے ہونی چاہیے، دل سے توحید کبھی نہیں نکلنا چاہیے۔ اور تلوار کے بلبوتے ہمارے جسم کو تو جھکایا جا سکتا ہے، ہماری زبان پہ کنٹرول تو پایا جا سکتا ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم جب تک ہمارے جان میں، ہمارے جسم میں یہ جان موجود ہے، اس وقت تک انشاءاللہ ہم دل سے توحید کا یہ قیمتی گوہر اپنے دل سے نکالنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے توحید کے متعلق رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو سچا اور پکا موحد بنا دے اور شرک سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔